السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ قندیل کو اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے بہت سے لوگوں سے طنزیہ فکرے سننے کو ملتے، جیسے کچھ لوگ اسے دیکھ کر کہتے اف توبہ کتنی کالی ہے۔ اس کا شوہر بھی اس کی رنگت کی وجہ سے اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ قندیل کے والد گاؤں میں پیدا ہوئے اور گاؤں کے اسکول سے FSC کیا، تو مزید آگے پڑھنے کے لیے شہر جا کر پڑھنے کی ضد لگا لی۔ قندیل کے والد 2 ہی بہن بھائی تھے، بڑی بہن اور وہ چھوٹے تھے۔ باپ ایک چھوٹا سا ذمہ دار تھا جو چند تھوڑی سی زمینوں پر کاشت کر کے اور مویشی پال کر بمشکل گزارا چلاتا تھا۔ اس نے بیٹی کی شادی گاؤں میں گھر کے ساتھ والے گھر میں کر دی تھی، جو بیٹی کے چچا کا گھر تھا، اور اس وجہ سے بیٹی والدین کی دیکھ بھال بھی ساتھ ہی کرتی رہتی تھی۔ اس کے چچا چچی بہت اچھے تھے، جو سارا دن اس کے والدین کے کام کاج کرنے پر کبھی کچھ نہ کہتے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ والدین کو بھی دیکھتی سنتی رہتی تھی، کیونکہ اس کا بھائی تو شہر میں پڑھنے چلا گیا تھا۔ حالانکہ سب یہی کہتے کہ بیٹے کی جلد شادی کر دو تاکہ تم دونوں کو بھی سہولت مل جائے۔ آخر شادی شدہ بیٹی کب تک میکے کی ذمہ داری اٹھائے گی؟ مگر قندیل کے باپ کا خواب تھا کہ ملک سے باہر جا کر کمائے اور اپنا اسٹیٹس بنائے۔ اسے گاؤں کی زندگی بالکل پسند نہ تھی۔ وہ بمشکل گھر والوں کو منا کر جب شہر کالج کے ایڈمیشن کے لیے آیا، تو سب سے بڑا مسئلہ اب شہر میں رہنے کا تھا۔ وہ دل میں بہت دعائیں کر رہا تھا کہ جلد رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ کالج پڑھنے کے لیے وہ شہر میں رہے گا کہاں؟ اس کے ابا کو بھی یہی فکر تھی، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ رہو گے کدھر؟ تو اس نے بڑے وثوق سے کہہ دیا کہ شہر میں رہائش کا قطعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ وہ ایڈمیشن کروا کر جب کالج سے باہر نکلا تو تھوڑا دور جا کر ہی اس کی بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ پریشان سا کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کیا کرے۔ تو اس کے پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، اور ایک اس کے باپ کی عمر کا شخص اور ایک اس کی عمر کا لڑکا اس کے پاس گاڑی سے اتر کر آئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے کیا؟ اس انکل نے جیب سے والیٹ نکالا اور اسے کچھ رقم دیتے ہوئے بولا، کیا پٹرول کے پیسے نہیں ہیں؟ قندیل کے باپ نے پیسے نہ پکڑے اور قدرے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، انکل بہت شکریہ، مجھے پیسے نہیں چاہیے، اس بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ وہ انکل لگتا تھا اس سے متاثر ہو گیا جب اس نے پیسے نہ پکڑے۔ اس انکل نے کہا کہ رکو بیٹا، میں اپنے جاننے والے مکینک کو فون کرتا ہوں، ابھی آ جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ قندیل کا باپ ایک دم مروت میں بولا، بہت شکریہ انکل جی، آپ بہت نائس ہیں۔ اس انکل نے اسے ساری معلومات لی تو اسے پتا چلا کہ اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو انکل نے اسے کہا کہ بیٹا تم کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے آفر کرتا ہوں۔ قندیل کا باپ حیرت سے بولا، سر اتنی جلدی آپ کیسے کسی انسان پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور میں بھی آپ پر کیسے بھروسہ کروں جبکہ ہماری ابھی ابھی ملاقات ہوئی ہے؟ آج کل بغیر مطلب کہ کوئی کسی کو کیا اتنی بڑی مدد نہیں کرتا۔ انکل مسکرائے اور بولے، تم کافی ذہین لڑکے ہو اور محتاط ہو کر چلنے والے ہو۔ میں دنیا گھوما ہوں، مجھے انسانوں کی پہچان ہے۔ ابھی بھی میں امریکہ سے آیا ہوں اور 1 ماہ کی چھٹی گزار کر امریکہ چلا جاؤں گا۔ قندیل کے باپ کی امریکہ کا نام سنتے ہی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے کہا، سر امریکہ جانا میرا خواب ہے، کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا خواب پورا ہو سکے؟ میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ انکل نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں ایک آفر دوں گا، اگر تمہیں قبول ہوئی تو اپنے والدین کی رضامندی سے قبول کر لینا، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انکل کا بیٹا بس بت بنا خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ قندیل کے باپ نے فوراً جلدی سے کہا، انکل جی میں امریکہ جانے کے لیے ہر آفر قبول کر سکتا ہوں، آپ نہیں جانتے کہ مجھے کتنا شوق ہے امریکہ جانے کا۔ تب انکل نے کہا، بیٹا گھر تو چلو، پھر اپنا فیصلہ سنانا۔ اتنے میں یہ مکینک بھی پہنچ چکا تھا۔ انکل نے اسے کہا کہ تم یہ بائک لے کر چلو اور اس کو مکمل طور پر ٹھیک کر دو، کوئی کمی باقی نہ رہے، ایسے کر دو کہ نئی ہو جائے۔ قندیل کا باپ بولا، نو سر، صرف اس کا پنچر لگا دیں، اور مکینک سے پوچھنے لگا کہ کتنے پیسے ہیں، مگر انکل نے اسے اشارہ کر دیا
اور وہ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ انکل نے اسے کہا کہ اسے ادھار سمجھو، بعد میں تم سے وصول کر لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قندیل کا باپ کچھ پریشان سا ہو کر کچھ سوچتے ہوئے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کو باپ نے بہت نصیحت کی تھی کہ کسی اجنبی شخص پر بھروسہ نہ کرنا، اس دنیا میں بہت دھوکہ ہے، کسی کی باتوں میں آ کر پھنس نہ جانا، لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں۔ آج کل دنیا میں زیادہ دھوکے باز لوگ ہی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں کاروبار چل رہا ہے، مگر ہر بندہ ان اچھے برے لوگوں کی پہچان نہیں کر سکتا، اور تم تو ابھی ہو بھی بہت چھوٹے۔ ابھی قندیل کا باپ ایسا پھنس چکا تھا کہ بائک پنچر تھی، جیب میں پیسے کم تھے، وہ بھروسہ کرنے پر مجبور تھا، مگر دل میں دعائیں کرتا جا رہا تھا کہ وہ کسی دھوکے میں نہ پھنس جائے۔ شہر آ کر پتا چلا کہ ہر چیز سونے کے بھاؤ مل رہی ہے، وہ تعلیم کے خرچے کیسے پورے کرے گا؟ وہ بہت صبح گھر سے نکلا تھا، ماں نے ناشتہ کرنے کا بہت کہا، پھر ساتھ لے جانے کا بھی بولا، تو اس نے ماں کو کہا کہ اماں، میں نے آج دن تک کبھی ٹھنڈا ناشتہ کیا ہے کیا؟ ابا اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے کہ پتر، شہر کے گندے ہوٹلوں کے گرم کھانے کی نسبت گھر کا صاف ستھرا ٹھنڈا ناشتہ بھی غنیمت لگتا ہے۔ مگر اس نے ان کی بات نہ سنی، اور اب جب وہ شہر پہنچا تو بھوک سخت لگی، تو اس نے ایک سستے ہوٹل سے ناشتہ کیا۔ اس سے تو کھایا ہی نہ جا رہا تھا۔ ان کے میلے کچیلے حلیے دیکھ کر اور برتن وغیرہ دیکھ کر چائے بھی ایک سپ لے کر اس نے چھوڑ دی، اور اسے اماں کے ہاتھ کی کڑک چائے اوپر بلائی ڈال کر اماں دیتی تھی، اور وہ یاد آ گئی، اور ناشتے کے اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ اسے پیاس لگی تو کالج کی کینٹین سے جوس پیا اور 7 چپس کا پیکٹ لیا، تو جیب آدھی ہو گئی۔ اس کے ابا نے صحیح کہا تھا کہ شہر میں رہنا اور وہاں کے خرچے پورے کرنا آسان بات نہیں ہے، پیسے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ ناشتہ لے ہی آتا تو اچھا تھا، اسے بھوک بھی سخت لگ رہی تھی۔ شہر آنے کی خوشی میں اس نے رات کو بھی کم کھایا تھا۔ وہ سارے راستے خاموش رہا، انکل نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ گاڑی ایک خوبصورت سوسائٹی کے اندر چل رہی تھی، جہاں سب گھر بڑے بڑے اور خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ قندیل کا باپ بہت خوشی سے اور دلچسپی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی گاڑی بھی ایک بڑے سے گھر کے آگے رکی۔ وہ گھر سمپل بنا ہوا تھا، اور قندیل کے باپ کو وہ گھر سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے دروازہ کھولنے لگا۔ قندیل کے باپ کو وہ سیدھا گھر کے اندر لے گئے۔ وہ قدرے جھجکتے ہوئے پیچھے رک گیا، کیونکہ اسے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ایک اس کی ماں کی عمر کی اور دوسری ایک جوان لڑکی بیٹھی کھانا کھاتی نظر آئی۔ دونوں سانولی رنگت کی تھی، جبکہ انکل اور اس کا بیٹا گورے چٹے تھے۔ انکل نے پیچھے مڑ کر اسے رکتے دیکھا اور اسے بڑے پیار سے بولے، آ جاؤ بیٹا۔ پھر اپنی بیوی اور بیٹی سے تعارف کروایا کہ یہ ہمارے بیٹے کا کلاس فیلو ہے اور اب یہ ادھر ہی رہے گا۔ انکل کی بیوی بہت اخلاق سے ملی، اور بیٹی کو جب اس نے سلام کیا تو اس نے بھی اخلاق سے جواب دیا۔ انکل نے اپنی ماں کا پوچھا تو بیوی سے بولی، وہ ویسی ہی ہیں، اور ہمیں زور کی بھوک لگی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا، آپ لوگوں نے دیر کر دی تھی۔ وہ قندیل کے باپ سے بولے، آؤ بیٹا، تمہیں اپنی ماں سے ملواتا ہوں۔ وہ ساتھ اندر گیا، ساتھ بیٹا اور اس کی ماں بھی گئے۔ بیٹی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انکل نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ آپ کے پوتے کا کلاس فیلو ہے، یہ اب ادھر ہی رہے گا۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا گردن ہلا کر دیکھنے لگی، جبکہ پاس کھڑی نرس دلیے کا پیالہ پکڑے ان کی شکایت لگا رہی تھی کہ میم کچھ نہیں کھا رہی ہیں، اب خالی پیٹ میڈیسن کیسے دی جائے۔ انکل کے چہرے پر دکھ کی پرچھائی تھی، وہ بڑی اداسی سے ماں کو کھانے پر اصرار کر رہے تھے، مگر وہ انکار کر رہی تھی۔ قندیل کے باپ کو اپنی دادی یاد آ گئی، جو دادا کے ساتھ خاندان کی کسی فوتگی پر چند دنوں سے دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے شہر جانے پر اداس تھیں اور جانے سے بہت منع کر رہی تھیں۔ قندیل کا باپ آگے بڑھا اور ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے ہاتھ پکڑ کر بولا، اماں جی، میں بھی آپ کے پوتے جیسا ہوں، پلیز آپ نے میرے ساتھ ساتھ اپنے پوتے کی بھی شادی دیکھنی ہے، اور اگر آپ کھائیں پیئیں گی نہیں تو ناچیں گی کیسے، اور پھر اپنے پوتے کی خوشی میں شادی کا شگن کا کھانا کیسے کھا سکیں گی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگیں۔
قندیل کے باپ کی بات سے سب مسکرانے لگے۔ انکل کی بیگم بولی، بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ نکاہت سے بولی، میں اپنے پوتے کی شادی اتنی جلدی کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ مجھے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے تو زیادہ فکر اپنی پوتی کی شادی کی ہے۔ کاش میں اس کی شادی دیکھ کر سکون سے مر سکتی۔ انکل نے پھر ماں کو دکھی انداز میں دیکھ کر پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے پوتے پوتی کی شادی کو دیکھ سکیں تو میں آج ہی ان کی شادی کے لیے رشتے دیکھتا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں، کچھ کھائیں پئیں۔ قندیل کے باپ نے بڑے جوش سے کہا، یہ ہوئی نا بات، بس آپ جلدی سے اٹھیں اور یہ دلیا کھا لیں۔ ہم ڈھولک آج سے ہی بجانا شروع کر دیں گے، اور میں لڈی بہت اچھی ڈالتا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ لڈی ڈالنی ہوگی۔ وہ زبردستی ان کو پکڑ کر اٹھانے لگا اور بٹھا کر دلیا کھلانے لگا، اور وہ بھی کھانے لگی۔ آدھے سے زیادہ انہوں نے کھا کر کہا کہ اب بس۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر وہ نرس سے پوچھ کر دوائیں کھلانے لگا۔ دادی اماں سہارے سے بیٹھ کر اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی تو قندیل کے باپ نے انہیں ساری سچائی بتا دی۔ تو وہ بیٹے سے بولی کہ اسے میرے کمرے میں سلا دو۔ انکل نے فکر مندی سے کہا کہ نرس تو آپ کو رات کو بھی دوا وغیرہ کھلاتی ہے۔ قندیل کا باپ ان کی سائڈ پر یورین بیگ لگا دیکھ کر بولا، سر رات کو میں ان کو دیکھ لوں گا۔ نرس بولی، سر میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی ہے اور میں 2 دن بعد 1 تاریخ کو نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ انکل قدرے برہمی سے بولے، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا، تاکہ ہم کسی اور نرس کا بندوبست کر سکیں۔ وہ سوری کہنے لگی تو قندیل کے باپ نے انکل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے تو میں اٹینڈ کر سکتا ہوں، مگر چونکا انہیں واش روم بھی جانا ہوگا تو اس لیے نئی نرس کی ضرورت پڑے گی۔ میں اپنی کولیگ نرسوں سے بات کروں گی، امید ہے کہ انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا۔ وہ تقریباً اسے ڈانٹتے ہوئے بولے، آپ ابھی رابطہ کریں۔ وہ شکل بنا کر فون کرنے لگی تو ان کی بیگم نے کہا کہ نرس سے بہتر ہے کہ وہ ماسی کام والی کو رکھ لیں، ویسے بھی وہ یورین بیگ بھی لگا لیتی ہے اور پھرتیلی اور میچور عمر کی بھی ہے، اس سے اماں جی خوش بھی ہوتی ہیں اور دن رات رہنے کو تیار تھی۔ ویسے بھی اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور داماد اسے رکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے رہنے کو ٹھکانا چاہیے تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بے شک تنخواہ بھی نہ دیں، مگر آپ کو تسلی نہ تھی کہ نرس ہی ہونی چاہیے۔ اماں نے بھی کہا کہ ماسی بہتر ہے، کہ یہ بچہ اور ماسی دونوں میرے کمرے میں سو بھی سکتے ہیں۔ تو انکل نے مری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ قندیل کے باپ پر انکل بہت مہربان تھا۔ اس نے دیکھا ان کی ماں دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ قندیل کا باپ انہیں اپنے ہاتھوں سے کبھی فروٹ کاٹ کر کھلا رہا ہے، کیونکہ دادی اماں کو اس عمر میں بھی شوگر نہ تھی۔ وہ انہیں فریش جوس ماسی سے کہہ کر بنوا کر پلاتا، ان کو ویل چیئر پر لان میں لے جاتا۔ شام کی چائے وہ سب کے ساتھ پیتی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ قندیل کا باپ اپنی بائک پر کالج جاتا تھا۔ مہینے بعد وہ 1 دن کے لیے گاؤں گیا تھا اور انکل کے بارے میں بتا دیا تھا اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی۔ بہن نے کیا سرائی کرتے ہوئے کہا کہ کہیں انکل تم جیسے ہینڈسم اور سمجھدار لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ کہیں تم بھی ان کی بیٹی کے پیار میں تو نہیں پڑ گئے، جو کافی خوش نظر آ رہے ہو؟ کیا وہ تمہاری طرح گوری چٹی اور بہت خوبصورت ہے؟ کبھی بہانے سے کوئی ویڈیو یا تصویر تو بنا کر لاؤ۔ ماں نے بیٹی کو ڈانٹ کر کہا کہ بری بات ہے، ایسے کسی کی بیٹی کی دھوکے سے فوٹو نہیں لیتے۔ وہ بتانے لگیں کہ جب یہ سو رہا تھا تو اس کے انکل کا فون آ رہا تھا، تو تیرے ابا نے اٹھا کر بات چیت کی اور بتایا کہ ہمارا بیٹا آپ لوگوں کی بہت تعریف کرتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ انکل نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں اور کل ملنے آ رہے ہیں۔ بہن بے چینی سے بولی، کیا بیٹی بھی آ رہی ہے؟ تو وہ بولی، نہیں، ابھی وہ اکیلا ہی آ رہا ہے۔ بہن نے شکوہ بھرے انداز میں چلا کر کہا کہ آپ اب بتا رہی ہیں،
گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے۔ اس کی ماں افسردہ لہجے میں بولی، کیا تیاریاں کرنی ہیں؟ تیری دادی نے وویلا مچایا ہوا ہے کہ اپنے گاؤں میں اتنی ڈھیروں خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، تو ہم باہر کیوں کریں اور اپنے خاندان کو ناراض کریں؟ اب پتہ نہیں آنے والے مہمان سے وہ کیا سلوک کریں گی۔ قندیل کے باپ نے دھمکی بھری لہجے میں جا کر دادی، دادا اور سب کو کہا کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے بھی بدسلوکی کی یا ان کی خاطر مدارت میں کمی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ دادا نے بھی دادی کو بہت سمجھایا کہ پوتے کی خوشی دیکھو، اپنے خاندان والوں کی نہیں۔ بہن نے پھر اسے چھیڑا، لگتا ہے ہماری ہونے والی بھابھی بہت خوبصورت ہے۔ کیا خاندان کی سب لڑکیوں سے خوبصورت ہے؟ کیونکہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو پریاں ہیں، پریاں۔ قندیل کا باپ سوچنے لگا کہ جس لڑکی کے بارے میں وہ رشتے کا کہہ رہے ہیں تو میرے گھر والے اسے دیکھ کر کبھی نہ مانے۔ گہری سانولی رنگت، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، قد بھی لمبا، بال بھی گھنگریالے سے، ہاتھ پاؤں بھی کالے اور بڑے بڑے مردوں جیسے۔ وہ سوچنے لگا کہ جب گاؤں آنے سے پہلے اسے انکل نے ایک آفر دی تھی کہ تمہارے ابا سچ کہتے تھے کہ بغیر مطلب کے کوئی کسی پر مہربان نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تم میں خوبیاں دیکھ لی تھی اور پھر تمہیں 2 ماہ خوب پرکھا بھی ہے۔ تم میرے معیار پر ہر لحاظ سے پورے اترے ہو۔ اب میری آفر یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اس کے پاس گرین کارڈ ہے، تم امریکہ جا سکو گے، وہاں میرا ایک بڑا سا سٹور ہے اور میں اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے شرعی حصہ بھی دوں گا، اور تم اندازہ لگا ہی چکے ہوگے کہ میری بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا۔ مگر ایک شرط یہ بھی ہے کہ میری بیٹی کی زندگی میں تم دوسری شادی بھی نہیں کرو گے اور اس کے مال و دولت کو اس کی زندگی میں تم اپنے نام نہ کرا سکو گے۔ مجھے یہ نہیں کہ تم پر بھروسہ نہیں ہے، مگر احتیاطی طور پر میں یہ سب کروں گا کہ میری بیٹی خوبصورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اوروں کی طرح سب کچھ پانے کے بعد اسے چھوڑ دو۔ اگر تم میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر میری ماں کی زندگی تک تم یہاں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا۔ قندیل کا باپ جلدی سے بولا، سر، میرے نزدیک خوبصورتی اور بدصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں ایک کریکٹر کی مضبوط سب سے بڑی خوبی ہے۔ اگر میرے گھر والے بھی میری شادی اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی سے کرواتے تو میں انکار نہ کرتا۔ میرا فوکس، میرا ڈریم امریکہ ہے۔ اگر وہ پورا ہو جائے تو جس کے طفیل میرا خواب پورا ہوا تو میں اس کی دل و جان سے قدر کروں گا، مگر ایک بار آپ کو اکیلے ہی جا کر میرے والدین سے بات ضرور کرنی پڑے گی۔ انکل مان گیا اور قندیل کا باپ گاؤں روانہ ہو گیا۔ اسے سب کو یہ بات بتانے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر اتفاق سے یہ مسئلہ بھی اس کے سونے سے حل ہو گیا۔ انکل نے اپنی بیوی اور ماں سے بھی ساری بات کی تو بیٹی جو باہر سب باتیں سن رہی تھی، اس نے قندیل کے باپ کی بھی ساری باتیں سن لی تھی اور بہت متاثر ہوئی تھی۔ اماں تو یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، مگر بیوی کچھ ڈری سی تھی کہ ہماری بیٹی کو دیکھ کر کہیں وہ لوگ انکار نہ کر دیں۔ بیٹی کو تو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا اور اس کے دل میں بھی خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ اس کا ہم سفر بن جائے۔ اماں نے جب بیوی کو بھی ساتھ لے جانے کا بولا تو انکل نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ لڑکے نے منع کیا ہے۔ انکل دل میں سوچنے لگے کہ کافی سمجھدار لڑکا ہے، سوچتا ہوگا کہ کہیں ماں کو دیکھ کر وہ کہیں بیٹی کا اندازہ نہ لگا لے اور انکار نہ کر دے۔ وہ دکھ سے سوچنے لگے کہ ہر کوئی ظاہری خوبصورتی ہی دیکھتا ہے، حالانکہ میری بیٹی خوبیوں کا مجسمہ ہے۔ قندیل کے باپ نے جلدی جلدی بہن سے کہا، دیسی مرغی پکائے، وقت کم ہے، اور میٹھے میں کھیر بنا لے۔ وہ رات کو پہنچا تو تھکا ہارا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ بے فکری کی نیند سویا تھا، کیونکہ رات کو کبھی دادی پانی مانگتی تو ماسی تو بوڑھی تھی، گھوڑے بیچ کر سوتی تھی، اسے ترس بھی آ جاتا تھا۔ پھر دادی کو وقت پر پرہیزی کھانا کھلانا اور دوا پلانی ہوتی، سب اب اس کا ہی ذمہ تھا۔ وہ بھی مروت میں بھی اور امریکہ کے لالچ میں بھی کرتا تھا، کیونکہ اس نے متعدد بار انکل کو بیوی سے
اس رشتہ دینے اور امریکہ سیٹل کرنے کی بات سنی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی کہ وہ تو اسے سنانے کے لیے پہلے ہی سے اس کا ذہن تیار کر رہے تھے، اور جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے سنائے ہوئے امریکہ کے قصے اس پر اثر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے بات کرنے میں دیر نہ کی کہ وہ ہینڈسم تھا۔ تو انہیں ڈر تھا کہ کوئی امیر کالج کی لڑکی نے اسے پسند کر کے یہی آفر دے دی تو پھر وہ کیا کریں گے۔ جب وہ فروٹس، مٹھائیوں اور تحفوں سے لدے پھندے گاؤں پہنچے تو قندیل کا باپ مشکل ابھی صفائی ستھرائی کر کے فارغ ہوا تھا۔ ویسے وہ اتنا لاڈلا تھا کہ اٹھ کر پانی بھی خود نہ پیتا، مگر آج اس کی بہن اس کے کام کاج کرنے پر اسے مسلسل چھیڑے جا رہی تھی کہ لگتا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی سخت قسم کا عشق ہو گیا ہے۔ وہ کیا بتاتا کہ یہ عشق امریکہ کا ہے۔ دیسی مرغی نے گلنے میں ٹائم لگایا اور انکل بھی بتائے ہوئے وقت سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ وہ میلا کچیلا گندے حلیے میں تھا، پاؤں میں ابا کے گھسے پٹے پلاسٹک کے جوتے تھے، قمیض میں بھی ایک دو جگہ سراخ تھے۔ آپا بھی کچن سے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی باہر آئی تھی اور پرجوش انداز میں سلام دعا کی۔ قندیل کا باپ اپنے حلیے سے شرما گیا، مگر وہ دھیمی سی شوخ مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر گلے لگا کر ملے۔ ان سے تیز پرفیوم کی خوشبو سے وہ جلدی سے معذرت کر کے نہانے نکل گئے۔ بہن کے اور چچا کے بچے بھی بڑی دلچسپی سے انکل کو دیکھ رہے تھے۔ سب ان کو بڑی عزت سے مل رہے۔ چچا چچی سب نے ان کو دادا دادی کے کمرے میں کرسی پر بٹھایا، سب آگے پیچھے بچھ رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی سے سارا سامان نکلوا کر دادا اور اس کے باپ کو پکڑایا۔ بہن نے لسی بنائی اور جلدی جلدی کھیر میں چمچہ چلانے لگی۔ لسی چچی پکڑائی، انہوں نے بہت شوق سے پی۔ چچی بھاگ بھاگ کر جلدی سے کارنر سے برتن وغیرہ اتار کر رکھ رہی تھی۔ دادی کی مسلسل شکل بنی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دادی نے انکل کو سنا ہی دیا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا ڈھیر ہے۔ جب دادا نے گھورا تو وہ چپ کر گئے، اور انکل سمجھ گئے کہ باقی کسی کو اعتراض نہیں لگ رہا سوائے دادی کے۔ انکل نے دیکھا وہ سب لوگ، کیا مرد اور کیا عورتیں، سب گورے چٹے لوگ تھے۔ وہ دل میں کچھ ڈر محسوس کرنے لگے کہ وہ جس کام کو آسان سمجھے ہوئے تھے وہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ دادا نے دادی کا موڈ بنا دیکھ کر انکل کو دوسرے کمرے میں بہانے سے بٹھا لیا۔ قندیل کا باپ نہاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ چلو ابا اور چچا تو راضی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے، ہمارے بچے کی زندگی بن جائے گی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آیا تو چچی چائے رکھ رہی تھی اور ساتھ بسکٹ اور کیک رکھا ہوا تھا۔ قندیل کا باپ شرمندہ تھا کہ اس کا گھر پرانا تھا۔ ایک سائیڈ پر مویشی بندھے ہوئے تھے اور واش روم بھی سیمنٹ کا بنا ہوا تھا، اور دروازے کی جگہ پردہ لگا ہوا تھا۔ چائے بھی مکس بنائی گئی تھی، میٹھا بھی تیز تھا، مگر انکل پھر بھی چائے کی تعریف کر رہے تھے، اور گاؤں کے کیک بسکٹ بھی سب کے اصرار پر کھا رہے تھے۔ کھانا پک چکا تھا، رات پڑ گئی تھی اور انہوں نے واپس بھی جانا تھا۔ وہ بہانے سے بازو پر بندھی گھڑی بھی دیکھ رہے تھے۔ دادا اور ابا انہیں اتنا کچھ لانے پر کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا، مگر وہ بھی آہستہ سے بولے، خوشی کا موقع ہے۔ انکل کی دادی کے رویے کو دیکھ کر رشتے کی بات کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ میں اسے اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہوں، کیا میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں؟ تو دادا نے اس کے ابا کی طرف دیکھا اور خوشی سے بولے، ہم نے کب اعتراض کیا ہے، آپ ہی کا بیٹا ہے۔ انکل خوش ہو کر بولے، بہت اچھا بچہ ہے، پھر اس کی تعریفیں کرتے رہے۔ دادی کمرے کے باہر سے ہی دیکھ کر چکر لگا چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے انکل ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور قندیل کے باپ سے بولے، بیٹا میرے ساتھ گاڑی میں ہی چلو۔ قندیل کے باپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ سوائے ایک دیسی چکن کے وہ بھی بہن نے شوربے والا بنا دیا تھا اور ساتھ آلو ڈال دیے تھے کہ سب کو پورا نہیں ہوگا، اور کھیر تھی۔ قندیل کے باپ کو دادی پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ راستے میں انکل اسے بتاتے رہے کہ جاتے ساتھ ہی دادی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ان کے خاندان میں بہت لڑکیاں ہیں۔
دادی سمجھانے پر بھی باز نہ آئی تھی۔ انکل نے کہا کہ انہوں نے تمہارے باپ دادا سے رشتے کی بات اس لیے نہ کی کہ دادی کی اپنی اہمیت ہے، تمہارے دادا کی بیوی ہے اور تمہارے باپ کی ماں ہے۔ اگر وہ بات کرتے تو دادی وویلا مچا دیتی اور پھر تو بات بالکل ہی ختم ہو جاتی۔ اب اگر تم نے امریکہ جانا ہے تو دادی کو تم نے ہی منانا ہے، باقی سب تو مجھے راضی ہی لگے ہیں۔ قندیل کے باپ نے غصے سے جواب دیا، سر اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں گھر والوں سے خفیہ نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کا اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ انکل ایک دم خوش ہو کر بولے، واہ بیٹا، یہ ہوئی نا بات، نکاح ہوتے ہی تمہیں میں جلد امریکہ بلا لوں گا اور تمہارا کاروبار بھی الگ سے سیٹ کر دوں گا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ رہے، مگر تمہیں پھر تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ قندیل کا باپ بولا، مجھے منظور ہے، میں تو اب امریکہ جانے تک ہر بات سب سے خفیہ رکھوں گا تاکہ دادی وغیرہ جو میرے شہر پڑھنے آنے پر رکاوٹ ڈال رہی تھی وہ مجھے امریکہ کیسے جانے دیں گی۔ قندیل کے باپ کا اگلے دن ہی خفیہ نکاح بھی ہو گیا اور ایک ہفتے بعد گھر میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب میں ان دونوں کی شادی بھی کر دی گئی۔ اور قندیل کے باپ نے انکل کی ماں کو کہا کہ اب آپ خوش ہیں نا، آپ کی پوتی کی شادی کی آپ کو بہت ٹینشن تھی۔ وہ اسے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگی۔ قندیل کی ماں بہت خوش تھی، مگر اسے احساس تھا کہ اس کے والدین کی شرکت بھی ضروری تھی۔ تو قندیل کے باپ کے سر پر امریکہ سوار تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک امریکہ نہ چلا جاؤں میں شادی کا راز نہیں کھول سکتا اور نہ ہی تمہیں ان سب سے ملوا سکتا ہوں۔ قندیل کا باپ گاؤں گیا، مگر نہ بیوی کو لے کر گیا اور نہ ہی شادی کا بتایا۔ شادی کے تیسرے دن ہی انکل کی ماں فوت ہو گئی تو انکل نے سب کو امریکہ بلا لی۔ قندیل کا باپ امریکہ جا کر بہت خوش تھا۔ قندیل ماں بننے والی تھی۔ امریکہ جا کر اس نے اپنے باپ کو فون کر کے سب بتا دیا۔ وہ سن کر دکھی لہجے میں بولے، ہم نے کب انکار کیا تھا، دادی کو بھی منا لیتے، تم ہمارے اکلوتے بیٹے تھے، ہم تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکے، باقی سب پرائے لوگ بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہے، خوش رہو۔ قندیل کی ماں نے لائیو ویڈیو کال پر سب سے بات چیت کی تو ساس نے بہت پیار سے بلائیں لی۔ بہن رونے لگی۔ دادی نے دیکھا تو جھٹ بولی، اس کالی کلوٹی کے لیے ہم سب کو چھوڑ دی۔ قندیل کا باپ سخت شرمندہ ہوا، بیوی سے بہت معذرت کی تو بیوی نے نم آنکھوں سے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، بچپن سے ایسی باتیں سنتی آ رہی ہوں۔ وہ روتی ہوئی بولی، کیا میں اپنی مرضی سے کالی پیدا ہوئی ہوں؟ کیا اس میں میرا قصور ہے جس کی لوگ مجھے سزا دیتے رہے ہیں؟ اس وقت قندیل کے باپ کو اس پر بہت ترس آیا اور پیار آیا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ امریکہ جیسے بارونق ملک میں کبھی نہ پہنچ پاتے۔ اس نے اسے بہت پیار سے تسلی دی اور کہا، میری نظر سے دیکھو تو تم دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہو۔ جب مجھے تم سے پیار ہے اور مجھے سب دنیا کی عورتوں سے زیادہ اچھی لگتی ہو تو پھر تمہیں کیا غم ہے؟ میں کس سے لڑوں، کس کی زبان بند کروں؟ اپنی دادی تک تو میں نے چھوڑ دیا۔ تم بھی کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، نہ دل پر لو۔ جب اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو وہ باپ کی طرح گورا چٹا اور بہت خوبصورت نین نقوش کا مالک تھا، جو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اسے دیکھ کر قندیل کی ماں اپنے سارے غم بھول گئی۔ اس نے پاکستان سسرال جانے کی ضد کی تو قندیل کے باپ نے بھی ایک ماہ کی چھٹی سسر سے لی اور پاکستان آ گیا۔ سب گھر والے بہت خوش ہوئے، سارا خاندان تجسس اور دلچسپی سے ملنے آیا۔ بہن بھابھی پر فدا تھی، ساس سسر بھی اور دادا بھی بہت اچھا برتاؤ بہو کے ساتھ کر رہے تھے۔ دادی اسے کالی کہنے سے باز نہ آتی۔ قندیل کی ماں ایک ماہ بعد واپس چلی گئی۔ اسے اپنے سسرال والے ماں سوائے دادی کے سب بہت اچھے لگے۔ جب قندیل پیدا ہوئی تو وہ ماں کی طرح کالی تھی۔ قندیل کی ماں رونے لگی کہ جو دکھ بچپن سے میں سہتی آئی ہوں وہ میری بیٹی کو بھی سہنا پڑے گا۔ کاش بیٹے کی جگہ بیٹی گوری پیدا ہو جاتی، بیٹا بے شک کالا ہی ہوتا۔ مجھے تو قسمت سے اچھا شوہر مل گیا ہے،
جس نے کبھی مجھے کالی ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ دادی فوت ہو چکی تھی، دادا بھی سال بعد چل بسے۔ قندیل اب اکثر پاکستان جانے لگے۔ بچے گاؤں میں جا کر بہت خوش ہوتے۔ قندیل نے وہاں سے تھوڑا دور اپنی زمینوں پر بڑا اور اچھا گھر تعمیر کروایا، ضرورت کا سارا سامان بھی رکھوایا اور چچا چچی کی فیملی سمیت سب کو ادھر شفٹ کروا دیا۔ بہن بھابھی سے بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ قندیل کی شادی پھپھو کے گھر ان کے بیٹے سے ہو گئی۔ قندیل بہت خوش تھی کیونکہ پھپھو کا بیٹا بہت ہینڈسم تھا، مگر وہ کہتا کہ میں تم سے شادی کر کے خوش نہیں ہوں کیونکہ تم کالی ہو۔ ساس نے قندیل سے کہا کہ میں تجھے ایسی دیسی کریم بنا کر دوں گی جس سے تیری رنگت گوری ہو جائے گی، لیکن اس کو لگانے کے بعد گورا ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کو روز قندیل رات کو پورے جسم پر لگاتی تو فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس نے آج واپس آنا تھا۔ ساس نے اسے دلہن بنایا اور بولی، جب تک تیرا شوہر نہیں آتا تم میری بات مانو گی، دلہن بنی رہو گی۔ 1-2 ماہ تک اس کریم کا اثر رہے گا، پھر واپس ویسی ہی رنگت ہونے لگے گی، مگر تم نے اس کو بار بار کرتے رہنا ہے۔ قندیل مان گئی۔ شوہر لیٹ آیا، وہ دلہن بنی سو گئی۔ جب شوہر کمرے میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت نئے نقوش والی گوری چٹی دلہن اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ جا کر اس نے ماں کو جگایا تو ماں نے اسے کریم کی حقیقت بتا دی کہ کم سے کم 1 سال تک یہ گوری رہے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ اپنی اصل رنگت کی طرف آ جائے گی، مگر میں پھر اسے کریم لگانے کا بول دوں گی۔ مگر بیٹے نے کہا، میرے خیالات بدل چکے ہیں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کی چھپی خوبیاں نہ دیکھ سکا اور ظاہری عارضی حسن کو اہمیت دیتا رہا۔ قندیل جو پیچھے کھڑی سن رہی تھی، اسے دیکھ کر بولی، سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ مڑ کر اسے دیکھ کر بولا، 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آئی اور اس کی ساس اسے خوش ہو کر دیکھتی رہی۔ قندیل نے شوہر سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کے خیالات بدل گئے؟ تو وہ بولا کہ میرے دوست کی بیوی خوبصورت اور گوری چٹی تھی، مگر وہ اس کے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اس کے بہن بھائیوں سے ناطہ نہیں رکھنے دیتی۔ پھر مجھے تمہاری قدر آئی کہ تم تو امریکہ میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے کے باوجود گاؤں میں ایسی خوشی سے زندگی گزار رہی ہو جیسے ہمیشہ سے ادھر ہی رہتی رہی ہو۔ ایک پاکستانی شہر کی لڑکی بھی گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتی، پھر تم میرے والدین کی جی جان سے خدمت کرتی ہو، حالانکہ میرا رویہ تمہارے ساتھ بہت برا تھا، مجھے معاف کر دو، تم ہیرا ہو۔ قندیل مسکرا دی اور بولی، مجھے آپ سے اب کوئی گلہ نہیں رہا، میرے والدین نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ہم ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکیں۔ پھر قندیل کی دادا دادی اسے دیکھ کر جیتے تھے اور کہتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا ہے، بھلا ہو تیری ماں کا جس نے تیری اتنی اچھی تربیت کی، ورنہ آج کل تو گاؤں کی لڑکی بھی پڑھ لکھ جائے تو اس کے بھی 100 نخرے شروع ہو جاتے ہیں۔ قندیل کے پاپا امریکہ سے سب کاروبار سمیٹ کر پاکستان شفٹ ہو گئے اور اپنے گاؤں والے گھر میں آ کر آباد ہو گئے۔ قندیل بہت خوش تھی اور اس کے دادا دادی اور ساس بھی خوش تھی کہ بھائی واپس آ گیا۔ قندیل کے باپ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب میں نے اتنا کما لیا ہے، جی بھر کے امریکہ دیکھ لیا ہے، مگر سکون اپنے ملک میں ہی ملتا ہے، وہ تو مشینی زندگی ہے۔ میں نے دادی کی محبت کو نہ سمجھا کہ وہ محبت میں مجھے اپنے سے دور نہ جانے دینا چاہتے تھے، مگر میں انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دادا بلاتے رہے کہ واپس کب آؤ گے جب میں مر جاؤں گا۔ اب میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی بچی کچی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ قندیل کے بھائی سے پھپھو کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور اسے شہر میں نوکری مل گئی اور وہ بیوی کو لے کر شہر شفٹ ہو گئی۔ اس کا گاؤں میں دل نہ لگتا تھا، باپ نے بھی اجازت دے دی، مگر ہر ویکینڈ پر گاؤں آتے۔ دادا دادی کی وفات کے بعد قندیل کا شوہر بھی شہر بہن کے ساتھ
گھر لے کر شفٹ ہو گئے کہ بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، ساتھ میں قندیل کے ساس سسر اور والدین کو بھی آنا پڑا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔